تھانے کی ویرانی اور حفظدہ فضا میں عجیب سی پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں اے ایس پی ظہیر آفندی اپنے کڑکدار لہجے اور روبدار شخصیت کے ساتھ داخل ہوا تو تمام سپاہی اور عملہ فوراً اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ ظہیر کا تعلق شہر کے امیر ترین اور بااثر خاندان سے تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سامنے حوالات کے تاریک کونے میں زمین پر بیٹھی ایک سیاہ برقعے میں ملبوس وجود پر پڑی جو سر جھکائے خاموش تھی۔ ظہیر نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پاس کھڑے حوالدار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں ہے؟ حوالدار نے ادب سے جواب دیا کہ جناب ایک بہت سنگین مقدمے میں لائی گئی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ہی رشتہ دار کی جان لی ہے۔ ظہیر نے چونک کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اسی لمحے اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ نقاب کے پیچھے سے جھلکتی ہوئی گہری نیلی آنکھوں نے جیسے ظہیر کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا ہو۔ وہ آنکھیں اتنی ویران مگر جانی پہچانی تھی کہ ظہیر کو لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو۔ اس کے ذہن میں 3 سال پرانی یادیں کسی طوفان کی طرح امڑ آئیں جب وہ یونیورسٹی کا لاپرواہ نوجوان تھا اور حریم اس کی کلاس فیلو تھی جس کی انہی نیلی آنکھوں نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ ظہیر نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور دفتر سے باہر نکل گیا، لیکن پارکنگ میں جا کر اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی میز پر بھول آیا ہے۔ وہ واپس پلٹا اور ابھی راہداری میں ہی تھا کہ اسے حوالات کی طرف سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ چھوڑ دو مجھے، دور رہو مجھ سے۔ ظہیر کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ وہ بجلی کسی تیزی سے حوالات کی طرف بھاگا جہاں منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہی حوالدار جس نے کچھ دیر پہلے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اب اس نہتی لڑکی کے قریب ہو کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ لڑکی دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ ظہیر نے پوری قوت سے دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہو کر حوالدار کی گردن دبوچ لی اور اسے زور سے دھکا دیا جیسے وہ دور جا گرا۔ پھر ظہیر اس لڑکی کی طرف مڑا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ظہیر نے جیسے اس لڑکی کا چہرہ اٹھایا تو اس کا نقاب سرک کر کاندھے پر آ گرا۔ سامنے موجود چہرہ دیکھ کر ظہیر آفندی کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ حریم تھی، وہی حریم جسے وہ 3 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، مگر آج وہ ایک مجرم بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حریم نے بھی ظہیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ ظہیر نے بے یقینی سے کہا کہ حریم تم یہاں اور اس حالت میں، یہ سب کیا ہے؟ حریم نے روتے ہوئے کہا ظہیر مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور کہا مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا، تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ حریم نے سسکتے ہوئے کہا ظہیر وہ سب جھوٹ تھا، میرے پاپا ایماندار تھے، انہیں پھنسایا گیا تھا، اور وہ بھی کسی اور نے نہیں، تمہارے اپنے والد نے پھنسایا تھا۔ یہ سن کر ظہیر کو لگا جیسے اس کے کانوں میں دھماکہ ہوا ہو۔ حریم نے مزید بتایا کہ تمہارے والد کو ہماری شادی منظور نہیں تھی، انہوں نے میرے بابا کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا اور اسی صدمے میں میرے بابا جان کی بازی ہار گئے۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اور اپنے پھپھو کے پاس پناہ لی، مگر انہوں نے بھی دولت کی خاطر قتل کر کے الزام مجھ پر لگا دیا۔ ظہیر کی آنکھوں میں نمی اور غصے کا ایک طوفان بیک وقت امڑ آیا تھا۔ اس نے حریم کا ہاتھ تھاما اور حوالدار کی مخالفت کے باوجود اسے وہاں سے لے کر اپنے فارم ہاؤس پہنچا دیا۔ اگلی صبح وہ سیدھا اپنے گھر گیا جہاں اس کے والد ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہے تھے۔ ظہیر نے تلخ لہجے میں باپ سے پوچھا کہ انہوں نے حریم کے والد پر جھوٹا الزام کیوں لگایا اور ان کی زندگی کیوں برباد کی۔ اس کے والد کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں انکار کرنے لگے، لیکن ظہیر نے جب انہیں بتایا کہ حریم اسے سب سچ بتا چکی ہیں تو اچانک ان کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی حرکتیں قلب بند ہو گئی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ظہیر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت کے ملنے کی خوشی منائے یا اپنے باپ کے اچانک چلے جانے کا سوگ منائے۔ ظہیر اسپتال کے فرش پر سر تھامے بیٹھا تھا کہ راہداری میں اس کی ماں کے رونے کی آواز آئی۔ ظہیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر ماں کو تھام لیا۔ ماں نے چیخ کر پوچھا کہ ظہیر کہاں ہے؟
تمہارے بابا، مجھے بتاؤ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ظہیر بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکے کہا، ماما بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سنتے ہی بیگم آفندی کو غشی کا دورہ پڑ گیا۔ تدفین اور جنازے کے فوراً بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو ظہیر گھر کے بجائے سیدھا فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ جب وہاں وہ اندر داخل ہوا تو حریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لرزتی آواز میں پوچھا، ظہیر سب خیریت تو ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ظہیر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ حریم وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا جس نے تمہاری خوشیاں چھینی تھی۔ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ حریم یہ سن کر سکتے میں آ گئی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ظہیر کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہا، ظہیر خدا کے لیے خود کو سنبھالو، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ظہیر نے حیرت سے حریم کو دیکھا اور کہا، تم دعا دے رہی ہو حریم اس شخص کو جس نے تمہیں در بدر کیا؟ حریم نے روتے ہوئے کہا، ظہیر وہ تمہارے باپ تھے، میں نے انہیں معاف کیا کیونکہ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ظہیر نے حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، مجھے معاف کر دو حریم، میں شرمندہ ہوں، مگر آج میں ایک فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں اب مزید اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دنیا کی نظر میں تم ایک مفرور ملزمہ ہو، مگر میری نظر میں تم میری عزت ہو، اس لیے میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حریم حیران رہ گئی۔ ظہیر نے فوراً اپنے ایک وکیل دوست کو نکاح خواں کے ساتھ بلایا اور کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو ظہیر نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، حریم آج سے تم لاوارث نہیں، آج سے تمہارا ہر دکھ میرا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میرے باپ نے تمہاری زندگی میں اندھیرا کیا، میں اپنی ساری زندگی تمہاری راہوں میں روشنی بکھیرنے میں لگا دوں گا۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ظہیر نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ کل ہم گھر جائیں گے، تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ حریم نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن ظہیر آنٹی مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ ظہیر نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ میری ماں ہے حریم، وہ مان جائیں گی، اور اگر وہ نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگلی صبح ظہیر نے حریم کا ہاتھ تھاما اور اپنے فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے کہا، چلو حریم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، ہم مل کر طے کر لیں گے۔ آفندی منزل میں داخل ہوتے ہی ظہیر نے حریم کی طرف دیکھا جو سہم کر بیٹھی تھی۔ ظہیر نے اسے تسلی دی اور گاڑی سے اتار کر اندر لے گیا۔ جیسے وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو وہاں موجود خواتین خاموش ہو گئیں۔ بیگم آفندی بیٹے کو دیکھ کر کھڑی ہوئی، لیکن حریم پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور چیخیں کہ اس منحوس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو جس کی وجہ سے تمہارا باپ چلا گیا، اسے ابھی نکالو۔ ظہیر نے ماں کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہا کہ ماما یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی کیونکہ یہ اب آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ بیگم آفندی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹیں اور بے یقینی سے بولی کہ تم نے باپ کی موت کے فوراً بعد اس قاتل سے شادی کر لی، تو میں آگ کر دوں گی ظہیر۔ ظہیر نے اونچی آواز میں کہا، بس ماما، بابا کی موت اپنے ضمیر کے بوجھ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اس معصوم پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور میں نے شادی کر کے صرف ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ بیگم آفندی یہ سن کر روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اسی وقت ظہیر کی خالہ زاد زویا وہاں آئی اور حریم کو ظہیر کے ساتھ دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن ظہیر نے بیچ میں آ کر زویا کا ہاتھ جھٹک دیا اور غرا کر بولا، خبردار اگر میری بیوی کو ہاتھ لگایا، حریم اس گھر کی مالکن ہے۔ زویا سن کر چل بن گئی۔ ظہیر حریم کو لے کر کمرے میں گیا تو حریم رو پڑی اور کہا، مجھے واپس بھیج دو، یہ لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ظہیر نے اسے تسلی دی کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہوگی۔ اسی دوران ظہیر کو تھانے سے فون آیا کہ حوالدار نے تمہارے خلاف بیان دیا ہے کہ تم نے ملزمہ کو بھگایا ہے اور حریم کے پھپھا نے بھی زیورات چوری کا پرچہ کٹوا دیا ہے۔ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں۔ ظہیر پریشان ہو گیا اور حریم کو کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زویا دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی کہ اب وہ حریم کا جینا حرام کر دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظہیر وردی پہن کر جانے لگا تو حریم نے پریشانی میں پوچھا، ظہیر کیا آج جانا ضروری ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ظہیر نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا،
حریم، میرا جانا ضروری ہے تاکہ قانونی مسائل حل کر سکوں. تم بس وعدہ کرو کہ میرے پیچھے دروازہ نہیں کھولو گی. ظہیر کے جاتے ہی زویا نے اسے دیکھ لیا اور فوراً خالہ کے کمرے میں جا کر بولی کہ خالہ جان، غضب ہو گیا. میں نے ظہیر کو فون پر بات کرتے سنا ہے. وہ لڑکی قاتل اور چور ہے. پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے. اگر پولیس یہاں آئی تو ہماری بدنامی ہوگی. اور یہ سن کر بیگم آفندی غصے میں حریم کے کمرے کی طرف گئیں اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حریم نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو بیگم آفندی نے اندر جاتے ہی حریم کو بالوں سے پکڑا اور دھکا دے کر زمین پر گرایا اور کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے. بیگم آفندی نے چیخ کر کہا، تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور حریم نے تڑپ کر جواب دیا، خدا کے لیے ایسا مت کہے، میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں. حریم روتے ہوئے اس کے پاؤں میں گر گئی اور بولی، میں بے گناہ ہوں. مگر زویا نے کہا، خالہ اسے باہر نکالیں تاکہ پولیس اسے سڑک سے لے جائے. دوسری طرف ظہیر جب ہیڈ کوارٹر پہنچا تو سینئر افسر نے اسے کہا کہ ASP ظہیر، آپ کو معطل کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. ظہیر نے کہا، سر وہ لڑکی میری بیوی ہے اور بے گناہ ہے. مگر افسر نے کہا، یہ کورٹ میں ثابت کرنا، فی الحال اپنا بیج اور پستول جمع کرواؤ. ظہیر وہاں سے نکل کر فوراً گھر کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی اور لیڈیز اہلکار حریم کو گھسیٹ کر باہر لا رہی تھی. حریم روتے ہوئے چلا رہی تھی، ظہیر بچا لو مجھے. ظہیر نے آگے بڑھ کر پولیس والوں کو روکا اور کہا، خبردار اگر میری بیوی کو ہاتھ لگایا. تو انسپکٹر نے ہنس کر کہا، اب آپ افسر نہیں ہیں، ہٹ جائیں ورنہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے. ظہیر نے حریم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یہ میری لاش پر سے گزر کر ہی ممکن ہوگا. اسی وقت ایک گاڑی وہاں آ کر رکی اور وکیل بیرسٹر جہاں زیب نے اتر کر بلند آواز میں کہا، رک جاؤ انسپکٹر، میرے پاس اس بچے کی پوری ضمانت کے کاغذات ہیں، تم اسے گرفتار نہیں کر سکتے. یہ سن کر ظہیر کو سکون ملا مگر زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. بیرسٹر جہاں زیب کے بروقت آمد نے جلتی ہوئی آگ پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا. جہاں زیب نے ضمانت کے کاغذات دکھائے تو تھانے دار نے سپاہیوں کو واپسی کا اشارہ کیا اور پولیس وہاں سے چلی گئی. ظہیر حریم کو ساتھ لے کر جہاں زیب صاحب کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا. لاؤنج پہ پہنچتے ہی بیگم آفندی نے جہاں زیب صاحب سے کہا، آپ ہمارے خاندانی وکیل ہیں، آپ کو اس قاتل لڑکی کو بچاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی. جہاں زیب صاحب نے سنجیدگی سے کہا کہ بھابی، جذبات سے نہیں عقل سے کام لیں. میں نے جو کیا ہے وہ مرحوم دوست کی آخری خواہش کے مطابق کیا ہے. ظہیر نے حیرت سے پوچھا، بابا کی آخری خواہش؟ جہاں زیب صاحب نے فائل نکال کر بتایا کہ ظہیر کے والد اپنی وفات سے پہلے میرے پاس آئے تھے. انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے حریم کے والد پر جھوٹا مقدمہ بنایا تھا اور وہ کفارے کے طور پر اپنی آدھی جائیداد حریم کے نام کروانے والے تھے، مگر موت نے مہلت نہیں دی. میرے پاس ان کا لکھا ہوا اعتراف نامہ موجود ہے. یہ سن کر زویا چیخ کر بولی، یہ جھوٹ ہے. انکل، آپ اس لڑکی کی مظلوم شکل دیکھ کر دھوکہ کھا گئے ہیں، یہ جادو کرنی ہے. ظہیر نے زویا کو ڈانٹا اور کہا، خاموش ہو جاؤ زویا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ پولیس کو اطلاع تم نے ہی دی تھی. تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والی لڑکی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. ظہیر نے ماں سے کہا، آپ نے دیکھا بابا اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آپ اور زویا اضافہ کر رہی ہیں. میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جب تک حریم کی عزت بحال نہیں ہوتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اگر اسے عزت نہیں ملی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا. جہاں زیب صاحب نے کہا کہ بیٹا، قانونی جنگ لمبی ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا کہ قتل حریم نے نہیں کیا، اس کے پپا نے کیا. حریم اچانک بولی، مجھے ایک بات یاد آئی. اس رات میں نے پپا کو فون پر کہتے سنا تھا کہ کام ہو گیا ہے سیٹھ صاحب، میرے پیسے بھجوا دیں. ظہیر اور وکیل صاحب چونک گئے. ظہیر نے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حریم نے کہا، میں ڈر گئی تھی. ظہیر نے کہا، اس کا مطلب ہے اس قتل کے پیچھے کوئی طاقتور آدمی ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ زویا نے موقع پا کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر کسی نامعلوم نمبر پر میسج کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ لوگ تم تک پہنچنے والے ہیں، پرانی فائلیں کھول رہے ہیں، کچھ کرو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے. سیٹھ داؤد نے موبائل پر زویا کا پیغام پڑھا کہ ظہیر اب پرانی تفتیش دوبارہ کر رہا ہے تو وہ غصے میں آ گیا. اس نے فوراً اپنے خاص کارندے جبار کو حکم دیا کہ شوکت کا کھیل ختم کر دو، کیونکہ اگر ظہیر اس تک پہنچ گیا
تو وہ پولیس کے ڈر سے میرا نام اگل دے گا۔ ادھر گھر میں ظہیر نے حریم سے کہا کہ مجھے ابھی جانا ہوگا۔ مجھے شک ہے کہ شوکت کسی کے اشارے پر کام کر رہا ہے، مجھے اس سے سچ اگلوانا ہوگا۔ حریم نے ڈرتے ہوئے کہا مت جاؤ باہر، خطرہ ہے اور تم نہتے ہو، مگر ظہیر نے اسے تسلی دے کر پچھلے دروازے سے خاموشی سے نکال دیا تاکہ زویا کو خبر نہ ہو۔ ظہیر جب شوکت کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا اور اندر سے مار پیٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا 2 آدمی شوکت کو مار رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ ثبوت کہاں ہے جو تم نے سیٹھ داؤد کے خلاف رکھا ہے۔ ظہیر نے وہاں پڑے ایک لوہے کے راڈ سے ان پر حملہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ وہ حملہ آور ظہیر کو پہچان کر بھاگ گئے۔ ظہیر نے زخمی شوکت کا گریبان پکڑ کر پوچھا بتاؤ سیٹھ داؤد کون ہے اور تم نے حریم پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ شوکت نے روتے ہوئے سچ بتا دیا کہ یہ سب سیٹھ داؤد کا منصوبہ ہے۔ حریم کے باپ کے پاس سیٹھ کے غیر قانونی کاروبار کی فائلیں تھیں۔ ان فائلوں کے لیے اس نے مجھ سے حریم پر دباؤ ڈلوایا۔ قتل میں نے نہیں بلکہ سیٹھ کے آدمی نے کیا تھا اور الزام حریم پر لگوا دیا۔ ابھی ظہیر یہ سن ہی رہا تھا کہ حملہ آوروں نے جاتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ ظہیر نے فوراً شوکت کو کاندھے پر اٹھایا اور آگ کے شعلوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے اسے باہر لے آیا۔ ظہیر نے شوکت کو کاندھے پر اٹھایا اور جلتے ہوئے گھر سے باہر نکال لایا، پھر اسے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ راستے میں اس نے شوکت سے سختی سے پوچھا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں۔ شوکت نے بتایا کہ وہ اہم ثبوت اس پرانے چمڑے کے تھیلے میں ہیں جو حریم اپنے ساتھ آفندی منزل لے گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ظہیر کو سمجھ آ گیا کہ حریم مشکل میں ہے۔ اس نے گاڑی فوراً گھر کی طرف موڑ لی۔ دوسری طرف گھر میں زویا سیٹھ کا پیغام ملتے ہی حریم کے کمرے میں داخل ہوئی اور الماری کی تلاشی لینے لگی۔ حریم جاگ گئی اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویا نے جیب سے ایک تیز چیز نکال کر دھمکی دی، مجھے وہ کالا تھیلا چاہیے ورنہ تمہارا نقصان کر دوں گی۔ حریم نے مزاحمت کی تو زویا نے اس پر دباؤ ڈالا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسی دوران ظہیر پہنچا اور چیخوں کی آواز سن کر اوپر بھاگا۔ حریم نے مزاحمت کی تو زویا نے اس پر دباؤ ڈالا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس دوران ظہیر گھر پہنچا اور چیخوں کی آواز سن کر اوپر بھاگا۔ اسے دیکھا زویا حریم کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہ تیز چیز اس کے قریب تھی۔ ظہیر نے زویا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا جس سے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کر گر گئی۔ بیگم آفندی بھی وہاں آ گئی اور زویا کی حالت دیکھ کر چیخیں، مگر ظہیر نے بتایا کہ ہماری بہن نہیں بلکہ سیٹھ داؤد کی ساتھی ہے۔ نیچے گری ہوئی زویا نے کونے میں پڑے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ ظہیر نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں سے سیٹھ داؤد کے خلاف ثبوت موجود تھے۔ اسی لمحے ظہیر کو سیٹھ داؤد کی کال آئی جس نے کہا کہ اپنے گھر کے باہر دیکھو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ ظہیر نے کھڑکی سے دیکھا تو باہر سیٹھ کے خطرناک لوگ کھڑے تھے۔ اس نے الماری سے اپنی حفاظت کا سامان نکالا اور کہا کہ آج رات میں کسی کو کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ظہیر نے پھرتی سے کمرے کی لائٹس آف کر دی اور اپنی ماں اور حریم کو زمین پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے باہر سے شدید فائرنگ کی آوازوں نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے آفندی منزل کے شیشے ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور پورا گھر لرز اٹھا۔ بیگم آفندی خوف سے چیخ مار کر حریم کے ساتھ لپٹ گئی۔ ان کا غرور اور دبدبہ اس وقت خاک میں مل چکا تھا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر انہیں زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ظہیر نے اندھیرے میں ہی کمرے کا بھاری صوفہ گھسیٹ کر دروازے کے آگے لگا دیا تاکہ کوئی آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس موجود اسلحے میں صرف چند راؤنڈز باقی ہیں اور مقابلہ درجنوں مسلح غنڈوں سے ہے۔ ظہیر نے حریم کی طرف دیکھا جو اپنی سانس کو سنبھالے ہوئے تھی اور دھیمی آواز میں بولا، حریم یہ فائل اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ فائلز لے کر پچھلی کھڑکی سے نکل جانا اور سیدھا بیرسٹر جہاں زیب تک پہنچانا۔ حریم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ظہیر کا ہاتھ تھام کر بولی، نہیں ظہیر، ہم جئیں گے تو ساتھ اور مریں گے تو ساتھ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی اثنا میں نیچے لاؤنج کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی اور بھاری قدموں کی دھمک سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ سیٹھ داؤد کے کارندے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ بیگم آفندی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حریم کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ وہ زویا جسے اپنی بیٹی سمجھتی رہی وہ آستین کا سانپ نکلی
اور تم جسے میں نے دھتکارا، آج تم ہی میرا سہارا بنی۔ اگر آج ہم بچ گئے تو میں تمہاری غلامی کروں گی۔ حریم نے ساس کے آنسو پونچھے، مگر جذباتی مناظر کا وقت کم تھا۔ ظہیر نے دروازے کی طرف سے باہر جھانکا۔ سیڑھیوں پر 2 آدمی اوپر آ رہے تھے۔ ظہیر نے نشانہ باندھا اور اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے فائر کیا، جس سے پہلا آدمی لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ دوسرے نے گھبرا کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے کمرے کا دروازہ چھلی ہو گیا۔ لکڑی کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ ظہیر نے حریموں کو ماں کو بیڈ کے پیچھے چھپایا اور خود ایک شیر کی طرح دروازے کی آڑ سے باہر نکلا۔ اس نے دوسرے حملہ آور کو بھی زخمی کر دیا، مگر نیچے سے سیٹھ داؤد کی مکروہ آواز گونجی، ظہیر آفندی اپنی بہادری دکھانا بند کرو اور وہ کالا تھیلا نیچے پھینک دو، ورنہ میں پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ظہیر نے دیوار کی اوٹ سے گرج کر جواب دیا۔ سیٹھ داؤد، تم میری لاش پر سے گزر کر ہی وہ ثبوت حاصل کر سکو گے، اور یاد رکھنا پولیس راستے میں، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ سیٹھ داؤد نے کہکا لگایا اور بولا، پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لڑکے، اسے تو میں خرید چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمی کو پیٹرول چھڑکنے کا حکم دیا۔ ظہیر کا دل ڈوبنے لگا، اسے جلنے کی بو آنے لگی۔ اگر آگ لگ گئی تو وہ لوگ دھوئیں ہی سے مر جائیں گے۔ اس کے پاس اب صرف 2 گولیاں بچی تھیں اور دشمن بے شمار تھے۔ ظہیر نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے انہیں الجھانا ہوگا تاکہ تم دونوں چھت کے راستے ساتھ والے گھر میں کود سکو، لیکن حریم اس کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی کشمکش اور مایوسی کے عالم میں اچانک باہر سڑک سے پولیس سائرن کی نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور ساتھ ہی گھر کے پچھلے حصے سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی خاص کمانڈو دستہ اندر داخل ہوا ہو۔ یہ بیرسٹر جہانزیب کا آخری پتہ تھا۔ انہوں نے پولیس پر اعتبار کرنے کے بجائے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر آرمی کے ریٹائرڈ کرنل سے مدد مانگی تھی، اور اب بازی پلٹنے والی تھی۔ ظہیر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ سیٹھ داؤد کے سب سے خطرناک شارپ شوٹر نے ظہیر کو نشانہ بنا لیا تھا، جو ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ظہیر نے ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر تھوڑی بے احتیاطی کی، سامنے سے ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ظہیر کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ظہیر درد سے کراہ کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، اور حریم کی فلک شگاف چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ حریم کی فلک شگاف چیخ نے کمرے کے در و دیوار ہلا دیے۔ ظہیر کے بازو سے بہتے ہوئے سرخ سیال کو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو ظہیر پر گرا دیا تاکہ اگلا وار اس کے وجود پر ہو، مگر دشمن کو دوسرا موقع نہ مل سکا، کیونکہ اسی لمحے چھت اور پچھلی کھڑکیوں سے رسیوں کے ذریعے سیاہ وردیوں میں ملبوس نقاب پوش محافظ کسی آسمانی آفت کی طرح کمرے میں اترے، اور آتے ہی انہوں نے ایسی جوابی کارروائی کی کہ سیٹھ داؤد کے کارندوں کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ بیرسٹر جہانزیب کے بلائے گئے خاص تربیت یافتہ کمانڈوز تھے، جنہوں نے پلک جھپکتے ہی پانسا پلٹ دیا تھا۔ کمرے میں موجود بارود کے دھوئیں اور شور کے درمیان حریم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور ظہیر کے بازو پر کس کر باندھ دیا تاکہ بہتا ہوا لہو رک سکے۔ ظہیر نے درد کی شدت سے باوجود مسکرا کر حریم کو دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں حریم، تم نے مجھے بچا لیا۔ باہر میدان جنگ کا منظر تھا۔ کمانڈوز نے سیڑھیوں اور لاؤنج کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ سیٹھ داؤد جو کچھ دیر پہلے فتح کا جشن منا رہا تھا، اب اپنی موت کو سامنے دیکھ کر چوہے کی طرح چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کے لیے پچھلے دروازے کا رخ کیا، مگر وہاں پہلے سے موجود ایک بھاری بھرکم کمانڈو نے اسے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کے بیچوں بیچ لا کر پھینکا۔ فائرنگ کا شور تھم چکا تھا اور اب صرف بھاری بھوٹوں کی دمک گونج رہی تھی۔ کمانڈر نے وائرلیس پر کلیئر کا سگنل دیا تو ظہیر نے حریم اور اپنی ماں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیگم آفندی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو کاندھا دیا اور حریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی، میری بچی، آج تم نہ ہوتی تو میں اپنا بیٹا کھو دیتی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، جہاں کا منظر خوفناک تھا۔ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور دیواریں چلنی تھی، مگر درمیان میں سیٹھ داؤد ہتھکڑیوں میں جکڑا سر جھکائے کھڑا تھا۔ ظہیر نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور درد سے کرراہتے ہوئے بولا، سیٹھ داؤد،
ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے۔ تم نے طاقت کے نشے میں ایک معصوم خاندان کو تباہ کیا، مگر آج قانون کی گرفت میں ہو۔ وہ کالا تھیلا اب تمہاری بربادی کا پروانہ بنے گا۔ اسی دوران پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئیں۔ زخمی زویا کو بھی اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، جسے پولیس کی حراست میں ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس سازش میں برابر کی شریک تھے۔ بیرسٹر جہاں سیب نے اندر آ کر ظہیر کو گلے لگا لیا اور کہا کہ شیر دل جوان، تم نے اپنے باپ کے گناہوں کو دھو دیا، اب تمہیں کوئی معطل نہیں کر سکتا، محکمہ تم پر فخر کرے گا۔ ڈاکٹرز نے وہیں ظہیر کی مرہم پٹی کی رس خطرے سے باہر قرار دیا۔ حریم ایک پل کے لیے بھی ظہیر سے دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے سکون اور تشکر تھا۔ رات کا اندھیرا چٹ رہا تھا اور آفندی منزل کی کھڑکیوں سے صبح کی پہلی کرن اندر جھانک رہی تھی، جس بات کا ثبوت تھی کہ برے وقت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سیٹھ داؤد جاتے جاتے ایک دھمکی آمیز نظر ظہیر پر ڈال گیا تھا، جو بتا رہی تھی کہ جیل کی سلاخیں اس کے لیے کافی نہیں ہوں گی، لیکن فی الحال جیت سچائی کی ہوئی تھی۔ ظہیر نے حریم کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے اس کا ماتھا چوم کر کہا، چلو حریم، اب ہم اپنے گھر کو دوبارہ آباد کریں گے، جہاں صرف محبت ہوگی، خوف نہیں۔ ہسپتال کے نجی کمرے میں صبح کی روشن کرنے کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی، جہاں ظہیر بستر پر نیم دراز تھا اور حریم اس کے پاس کرسی پر بیٹھی اس کے زخمی بازو کی پٹی درست کر رہی تھی۔ رات کے طوفان کے بعد یہ پہلی پرسکون صبح تھی جس نے ان دونوں کی زندگی میں امید کا دیا جلایا تھا۔ ظہیر نے حریم کے چہرے کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ ظہیر نے اپنے صحیح ہاتھ سے حریم کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، حریم اب تو مسکرا دو، دیکھو ہم زندہ ہیں اور ساتھ ہیں۔ وہ کالی رات گزر چکی، حریم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ظہیر، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا ہے۔ مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی دروازہ توڑ دے گا اور ہمیں مار دے گا۔ ظہیر نے اسے دلاسا دیا اور کہا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، قانون کے رکھوالے باہر پہرا دے رہے ہیں اور سیٹھ داؤد اب سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم آفندی ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کا انداز بدلا ہوا تھا، وہ مغرور اور سخت گیر خاتون جو کل تک حریم کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، آج ایک ممتا بھری ماں کے روپ میں تھی۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھی اور حریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹی، تم نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے، اب تم ناشتہ کرو اور آرام کرو، ظہیر کا خیال میں رکھوں گی۔ حریم حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی تو بیگم آفندی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور رینی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اپنی انا اور جہالت میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرایا، میں اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کی شریک ہوں، کیونکہ میں نے انہیں کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی اور زویا جیسی لڑکی پر اندھا اعتماد کیا جس سے میرے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں لاوارث ہوتی۔ حریم کا دل پگھل گیا، اس نے آگے بڑھ کر ساس کے ہاتھ تھامے اور انہیں گلے لگا لیا اور بولی، ماں جی، آپ شرمندہ نہ ہو، آپ میری ماں جیسی ہیں، اور مائیں تو ناراض ہو سکتی ہیں، میں نے دل سے سب بھلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ظہیر کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، اسے لگا جیسے اس کا گھر مکمل ہو گیا۔ دوپہر تک بیرسٹر جہاں سے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی کالا تھیلا تھا جو اب اس کیس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ انہوں نے کرسی سنبھالی اور سنجیدگی سے بتایا کہ ظہیر بیٹا، اس تھیلے میں موجود دستاویزات نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس میں نہ صرف سیٹھ داؤد کے کالے دھندے کے ثبوت ہیں بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ان کالی بھیڑوں کے نام بھی موجود ہیں جو اس کے پے رول پر تھے۔ تمہارے خلاف انکوائری ختم کر دی گئی ہے اور آجی صاحب نے خود فون کر کے تمہاری بہادری کی تعریف کی ہے۔ تمہیں ڈسچارج ہوتے ہی پورے اعزاز کے ساتھ ڈیوٹی پر واپس بلایا جائے گا۔ اور ہاں، سویا نے بھی اسپتال میں پولیس کو دیے گئے بیان میں اعتراف جرم کر لیا ہے۔ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کی سزا کم ہو سکے، مگر اس کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ اسے لمبی قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، انکل، مجھے زویا سے کوئی ہمدردی نہیں، اس نے رشتوں کا تقدس پامال کیا ہے، اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔
مگر میری اصل جنگ ابھی باقی ہے. مجھے عدالت میں حریم کے والد کی بے گناہی ثابت کرنی ہے تاکہ ان کے نام پر لگا داغ دھل سکے. جہاں صاحب نے مسکرا کر کہا کہ فکر نہ کرو بیٹا، کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور اگلی سماعت پر حریم کو بھی بطور گواہ پیش ہونا ہوگا. یہ لڑائی اب ہم جیت چکے ہیں، بس قانونی مہر لگنا باقی ہے. شام کو جب ظہیر کو گھر جانے کی اجازت ملی تو اسپتال سے گھر تک کا سفر ایک نئے عزم کے ساتھ طے ہوا. آفندی منزل جو کچھ دیر پہلے تک میدان جنگ بنی ہوئی تھی، اب وہاں سکون تھا. ملازمین صفائی کر چکے تھے اور ٹوٹے ہوئے شیشے ہٹا دیے گئے تھے. ظہیر جب اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے حریم کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنی الماری سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی. حریم نے حیرت سے کھولا تو اس میں خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی جو ظہیر نے سالوں پہلے اس کے لیے خریدی تھی. ظہیر نے جذباتی لہجے میں کہا، یہ تمہاری امانت تھی حریم، جو میں نے سنبھال کر رکھی تھی. سوچا تھا جب تم ملو گی تب پہناؤں گا. دیر ضرور ہوئی ہے مگر آج یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. حریم نے نم آنکھوں کے ساتھ وہ انگوٹھی پہنی تو اسے لگا جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں. مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سیٹ داؤد جیل کے اندر بیٹھ کر بھی اپنے وکلا کے ذریعے آخری وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا. وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا اور عدالت کا میدان ابھی سجنا باقی تھا جہاں جھوٹ اور سچ کا آخری ٹکراؤ ہونے والا تھا. عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جہاں شہر بھر کا میڈیا اور تماشائی موجود تھے، کیونکہ یہ کیس اب صرف قتل کا نہیں رہا بلکہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جنگ بن چکا تھا. ظہیر پہلی صف میں اپنی ماں اور حریم کے ساتھ بیٹھا تھا. اس کا بازو ابھی بھی پٹی میں بندھا تھا لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا، جبکہ کٹہرے کے دوسری طرف سیٹ داؤد کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہتھکڑیوں کے باوجود وہی فرعونیت اور تکبر تھا جسے اسے یقین ہو کہ وہ اپنی دولت کے زور پر یہاں سے بھی صاف بچ نکلے گا. سماعت کا آغاز ہوا تو سیٹ داؤد کے مہنگے وکیل نے دلائل کا آغاز انتہائی جارحانہ انداز میں کیا اور سیدھا حریم کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اس نے جج صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جناب والا یہ پوری کہانی من گھڑت ہے. یہ لڑکی حریم جو مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہی ہے دراصل ایک بھاگی ہوئی مجرمہ ہے جس پر اپنے ہی رشتہ دار کے گھر زیورات چوری کرنے کا الزام ہے، اور یہ پولیس افسر ظہیر آفندی اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور یہ میرے موکل جیسے معزز تاجر کو پھنسانے کی سازش کر رہا ہے. یہ الفاظ سن کر ظہیر کی مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ غصے سے اپنی نشست سے اٹھنے ہی والا تھا کہ بیرسٹر جہاں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا اور آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ خاموش رہو، بازی ہماری بھی آئے گی. جہاں صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور انتہائی باوقار انداز میں بولے، جناب والا، مخالف وکیل صاحب نے کہانی بہت اچھی سنائی لیکن افسوس کہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے. میں عدالت میں ایک ایسے گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس سارے کھیل کا مرکزی مہرہ تھا اور جسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا. اسی لمحے عدالتی عملہ پچھلے دروازے سے ایک اسٹریچر کو اندر لایا جس پر شوکت یعنی حریم کا پھوپھا لیٹا ہوا تھا. وہ بری طرح جھلس چکا تھا اور پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. شوکت کو زندہ دیکھ کر سیٹ داؤد کے چہرے سے تکبر کا نقاب سرک گیا. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے. جہاں صاحب نے شوکت کے قریب جا کر پوچھا کہ شوکت، عدالت کو بتاؤ کہ حریم کے والد کا قاتل کون ہے اور تم سے جھوٹا مقدمہ کس نے کروایا تھا. شوکت نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سیٹ داؤد کی طرف اشارہ کیا اور کمزور آواز میں بولا کہ جج صاحب، وہ سامنے کھڑا شخص قاتل ہے. اسی نے حریم کے باپ کو مروایا تھا کیونکہ ان کے پاس اس کے کالے دھندوں کے ثبوت موجود تھے، اور اسی نے میرے گھر والوں کو یرغمال بنا کر مجھ سے حریم پر چوری کا الزام لگوایا تاکہ وہ دباؤ میں آ کر وہ فائلیں ہمیں دے دیں. اور جب میرا کام ختم ہو گیا تو اس نے مجھے بھی جلانے کی کوشش کی. اگر یہ ظہیر صاحب نہ ہوتے تو میں مر چکا ہوتا. یہ بیان عدالت میں بم کی طرح پھٹا. سیٹ داؤد غصے سے دھاڑا، یہ جھوٹ بک رہا ہے، اسے میں نے خریدنے کی کوشش نہیں کی، یہ تو الزام لگا رہا ہے. لیکن جج صاحب نے ہتھوڑا بجا کر اسے خاموش کرایا اور بیرسٹر جہاں نے وہ کالا تھیلا میز پر رکھتے ہوئے کہا، جناب، یہ وہ ثبوت ہیں جن کی خاطر 2 خاندان اجاڑے گئے. ان کاغذات میں سیٹ داؤد کی منی لانڈرنگ اور قتل کے احکامات کے دستخط موجود ہیں، اور سب سے بڑی گواہی زویا کی ہے جس کا اعترافی بیان بھی فائل میں نتھی ہے.
عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ سیٹ داؤد کو اپنی سلطنت گرتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں اپنے وکیل کو دیکھا، لیکن وکیل بھی اب فائلیں سمیٹ رہا تھا۔ جج صاحب نے تمام ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، اسی لیے سیٹ داؤد کی ضمانت منسوخ کی جاتی اور اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے تاکہ مزید تفتیش ہو سکے، اور حریم بی بی کو تمام الزامات سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی حریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج اس کے بابا کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ ظہیر نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو حریم، سچ جیت گیا۔ مگر جیسے ہی پولیس سیٹ داؤد کو لے کر جانے لگی تو ظہیر کے قریب سے گزرا اور سرگوشی میں بولا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا انسپیکٹر، میرے آدمی باہر بھی ہیں، اپنی خوشی منا لا کیونکہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ ظہیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، تم جیسے ناسور اب صرف جیل کی کال کوٹری میں سڑیں گے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ظہیر کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا ضرور پیدا ہوا تھا کہ کہیں سیٹ داؤد جیل سے بیٹھ کر کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ عدالت سے سرخرو ہو کر جب وہ لوگ واپس آفندی منزل پہنچے تو فضا میں ایک نئی تازگی تھی۔ بیگم آفندی نے خود آگے بڑھ کر بہو کا استقبال کیا اور صدقہ دیا تاکہ بری نظروں سے بچا سکے۔ گھر کے در و دیوار جو کل تک وحشت کا منظر پیش کر رہے تھے، اب وہاں سکون تھا۔ ملازمین نے پورے گھر کو روشنیوں سے سجا دیا تھا، مگر ظہیر کے ذہن میں سیٹ داؤد کی وہ آخری دھمکی کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور سیٹ داؤد جیسا انسان اتنی آسانی سے اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ شام ہوتے ہی حریم نے ظہیر سے درخواست کی کہ وہ اپنے والد کی قبر پر جانا چاہتی ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ ان کی بیٹی نے ان کا نام صاف کر دیا اور اب دنیا انہیں ایک ایماندار شخص کے طور پر یاد رکھے گی۔ ظہیر اسے منع نہ کر سکا اور سورج ڈھلنے سے پہلے وہ دونوں شہر کے قدیم قبرستان میں تھے جہاں ہر طرف خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ خشک پتوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ حریم نے اپنے باپ کی قبر پر پھول رکھے اور مٹی پر سر رکھ کر ایسے روئی جیسے برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا کہ بابا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی بیٹی نے ہار نہیں مانی، آپ کا دامن صاف ہو چکا ہے، اب کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ ظہیر خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا اس کے دکھ کی گھڑی میں اس کا محافظ بنا رہا۔ اس نے حریم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ کل اخبارات میں اس بات کا اعلان کروائے گا کہ حریم کے والد ایک بے گناہ انسان تھے۔ واپسی پر گاڑی میں حریم نے ظہیر کا ہاتھ تھام کر کہا، ظہیر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر چکی ہوتی۔ تو میرے لیے مسیحا بن کر آئے ہو۔ ظہیر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کے دل میں ایک نامعلوم کھٹکا ابھی بھی موجود تھا اور اس کا عشق غلط نہیں تھا، کیونکہ دوسری طرف جیل کی کال کوٹری میں سیٹ داؤد چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے اپنے وکیل کے ذریعے باہر اپنے باقی ماندہ لوگوں کو پیغام بھجوا دیا کہ کسی بھی قیمت پر گواہ شوکت کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا، جو اسپتال میں زیر علاج تھا، کیونکہ اگر وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ عدالت پہنچ گیا تو سیٹ داؤد کو پھانسی لگنا تو طے تھا۔ رات کے اندھیرے میں اسپتال کے احاطے میں کچھ مشکوک سائے منڈلانے لگے تھے، جہاں قانون کے رکھوالوں کا پہرا معمول تھا۔ ظہیر کو گھر پہنچ کر اچانک بے چینی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ شوکت کی حفاظت سب سے اہم ہے اور سیٹ داؤد کا پہلا وار وہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے وہاں تعینات سپاہی کو فون ملایا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ ظہیر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے حریم کو سمجھایا کہ اسے ضروری کام سے جانا ہے اور اپنی گاڑی نکال کر تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی کالی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ دشمن اب کھلم کھلا سامنے آنا چاہتا تھا۔ ظہیر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور شہر کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے انہیں چکما دینے کی کوشش کی، لیکن پیچھا کرنے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار کر روکنے کی کوشش کی۔ یہ سیٹ داؤد کا دوسرا منصوبہ تھا کہ اگر گواہ تک نہ پہنچ سکو تو تفتیش کرنے والے افسر کو ہی راستے سے ہٹا دو۔ سڑک سنسان تھی اور مقابلہ سخت ہونے والا تھا۔ ظہیر نے اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو اچانک موڑ کاٹا، جس سے دشمن کی گاڑی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ ظہیر وہاں رکا نہیں بلکہ سیدھا اسپتال پہنچا، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وارڈ کے باہر کھڑا سپاہی
بے ہوش پڑا تھا اور اندر سے شوکت کے چلانے کی دبی دبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ ظہیر نے اپنی زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر دروازہ توڑ کر اندر چھلانگ لگائی تو دیکھا کہ ڈاکٹر کے بھیس میں ایک نقاب پوش شوکت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا دم گھوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوکت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ظہیر نے دھاڑتے اس شخص کو پیچھے سے دبوچ لیا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹخا۔ وہ قاتل پیشہ ور تھا اور اس کے پاس ایک تیز دھار آلہ بھی تھا جس سے اس نے ظہیر پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن ظہیر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر ہتھیار دور پھینکا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اتنے میں شور سن کر دیگر عملہ اور سیکیورٹی بھی وہاں پہنچ گئی۔ قاتل پکڑا گیا تھا، لیکن یہ واقعہ ثابت کر رہا تھا کہ سیٹھ داؤد جیل کے اندر سے بھی اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے اور اب اسے وہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ظہیر نے وہیں کھڑے ہو کر آئی جی کو فون کیا اور صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب سیٹھ داؤد کو عام جیل میں نہیں بلکہ شہر سے دور کسی محفوظ قلعہ نما جیل میں منتقل کرنا ہوگا، اور یہ کام آج رات ہی کرنا پڑے گا تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ رات مزید گہری اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی کیونکہ سیٹھ داؤد کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا حملہ ناکام ہو گیا ہے تو اس نے جیل میں بغاوت کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور اسپتال میں شوکت کی جان بچانے کے بعد ظہیر کو ایک لمحے کا بھی سکون میسر نہیں تھا، کیونکہ اسے خفیہ ذرائع سے خبر مل چکی تھی کہ سینٹرل جیل میں قید سیٹھ داؤد اپنی دولت کا منہ کھول چکا ہے اور وہاں موجود خطرناک قیدیوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے تاکہ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو سکے۔ ظہیر نے فوراً آئی جی سے رابطہ کیا اور ہنگامی بنیادوں پر سیٹھ داؤد کو شہر سے دور واقع قلعہ نما ہائی سیکورٹی جیل میں منتقل کرنے کے احکامات حاصل کر لیے۔ یہ مشن انتہائی خطرناک تھا کیونکہ سیٹھ کے کارندے راستے میں بھی حملہ کر سکتے تھے۔ ظہیر نے اپنی ٹیم تیار کی اور بختربند گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ جیل کے مرکزی دروازے سے کچھ فاصلے پر تھے کہ اندر سے خطرے کے سائرن بجنے لگے اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ظہیر کا ماتھا ٹھنکا، وہ سمجھ گیا کہ وہ دیر کر چکے ہیں، بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ جیل کے اندر کا منظر قیامت صغریٰ کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ قیدیوں نے بیرکوں کو آگ لگا دی اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سیٹھ داؤد اپنے سیل کا تالا توڑوا کر باہر آ چکا تھا اور قیدیوں کے ہجوم کے درمیان کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ظہیر نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی ٹیم کو ایکشن کا حکم دیا اور خود سب کے آگے رہتے ہوئے آنسو گیس کے شیل فائر کروائے تاکہ ہجوم کو منتشر کیا جا سکے۔ دھواں اور بھگدڑ کے درمیان ظہیر عقاب کسی تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں سیٹھ داؤد جیل کی پچھلی دیوار پھلانگنے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں باہر اس کی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ظہیر نے دھاڑتے ہوئے اسے للکارا، رک جاؤ داؤد، ورنہ اگلا قدم تمہاری موت کی طرف اٹھے گا۔ سیٹھ داؤد نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ظہیر کو پا کر اس کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ اس نے وہیں پڑے ایک زخمی سپاہی سے سرکاری ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، لیکن ظہیر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا لیا۔ ظہیر نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور نفرت سے بولا، تم نے قانون کو مذاق سمجھ رکھا تھا، لیکن آج تمہارا یہ غرور خاک میں مل جائے گا۔ ظہیر اور اس کے دستے نے سیٹھ داؤد کو گھسیٹتے ہوئے بختربند گاڑی میں ڈالا اور جیل کے پچھلے دروازے سے نکل گئے جہاں داؤد کے آدمی ابھی تک اپنے لیڈر کا انتظار کر رہے تھے، مگر خالی ہاتھ رہ گئے۔ ظہیر کا قافلہ طوفانی رفتار سے شہر کی حدود سے نکل کر ویران صحرائی راستے پر گامزن ہو گیا جہاں وہ قدیم اور محفوظ جیل واقع تھی۔ صبح کے دھندلکے میں جب گاڑیوں کا قافلہ اس قلعہ نما جیل کے آہنی دروازے کے سامنے رکا تو سیٹھ داؤد کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل شکست کے سائے تھے۔ اسے ایک ایسی کال کوٹری میں بند کیا گیا جہاں سورج کی کرنیں بھی بمشکل پہنچتی تھیں اور جہاں سے فرار کا تصور بھی ناممکن تھا۔ ظہیر نے جیلر کو سخت ہدایات دیں اور جب وہ باہر نکلا تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا، برائی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ظہیر نے گھر فون کیا جہاں حریم ساری رات جاگ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ظہیر کی آواز سنتے ہی وہ رو پڑی۔ ظہیر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ حریم، اب خوف کے بادل چھٹ چکے ہیں، میں گھر آ رہا ہوں اور اب ہمارے درمیان کوئی دشمن نہیں۔ یہ واپسی کا سفر ظہیر کے لیے بہت سکون دہ تھا۔
کیونکہ اب اسے کسی حملے کا ڈر نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترا تو بیگم آفندی اور حریم دروازے پر ہی موجود تھیں۔ حریم نے آگے بڑھ کر ظہیر کو دیکھا جو گرد سے ہٹا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر فتح کا نور تھا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب صرف محبت اور امن کا دور شروع ہونے والا تھا۔ لیکن ظہیر نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ابھی اسے ایک اور خوشخبری دینی ہے جو اس کے اور حریم کے رشتے کو مضبوط کر دے گی۔ عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد ظہیر سیدھا گھر آیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار حریم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، دیکھو حریم، آج تمہارے صبر کی جیت ہوئی ہے۔ سیٹ داؤد کو سزائے موت اور زویا کو عمر قید کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ حریم نے اخبار میں چھپی اپنے والد کی تصویر دیکھی جس کے نیچے لکھا تھا وہ ایک ایماندار افسر تھے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا اور کہا، ظہیر، آج میرے بابا کی روح کو سکون مل گیا ہوگا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بیگم آفندی بھی وہیں موجود تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اب ماضی کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ظہیر بھی اپنی ڈیوٹی پر واپس جا چکا تھا جہاں سے ترقی مل گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو اچانک حریم کو چکر آیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ ظہیر گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے حریم کو سہارا دیا۔ بیگم آفندی نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکراتے ہوئے بیگم آفندی اور ظہیر کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، آپ کے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے۔ حریم امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم آفندی نے خوشی سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ملازموں کو آواز دے کر کہا، پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دو، آج میں بہت خوش ہوں۔ ظہیر کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد حریم کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور جذباتی لہجے میں کہا، حریم، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے تمہاری آزمائش ختم کر دی ہے۔ حریم نے مسکرا کر ظہیر کو دیکھا اور کہا، یہ سب آپ کی محبت اور ساتھ کا نتیجہ ہے۔ شام کے وقت ظہیر اور حریم لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب ظہیر نے حریم سے کہا، یاد ہے تم کہتی تھی تمہارا نصیب ویران راستے ہیں، مگر دیکھو آج وہ راستے ہمیں منزل تک لے آئے۔ حریم نے اس بات میں سر ہلا اور کہا، ظہیر، اب مجھے کسی راستے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا ہمسفر میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کی پرورش بہترین انداز میں کریں گے اور اسے ایک نڈر انسان بنائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ رات آ گئی جب حریم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ظہیر نے فوراً گاڑی نکالی اور اسے لے کر اسپتال پہنچا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں داخل کروایا۔ باہر کوریڈور میں ظہیر بے چینی سے ٹہل رہا تھا جبکہ بیگم آفندی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو ظہیر صاحب، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی ظہیر نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ بیگم آفندی نے نرس سے کہا، مجھے میرا پوتا دکھاؤ۔ نرس نے بچے کو ظہیر کی گود میں دیا تو ظہیر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور اس کے کان میں اذان دی، اور کچھ دیر بعد جب حریم کو ہوش آیا تو ظہیر بچے کو لے کر اس کے پاس گیا اور بولا، حریم، دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ حریم نے کمزور آواز میں کہا، نہیں ظہیر، یہ آپ کے جیسا۔ بہادر اور نڈر ظہیر نے حریم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس کا نام ہم زاویار رکھیں گے۔ حریم نے مسکرا کر حامی بھری اور کہا، یہ نام بہت خوبصورت ہے۔ اسی وقت بیگم آفندی بھی کمرے میں آئی اور بچے کو گود میں لے کر بولی، آج میرا گھر مکمل ہو گیا، اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ ظہیر نے حریم کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری تکلیف ختم ہو گئی، اب صرف خوشیاں ہیں، ہم اسے بہت لاڈ سے پالیں گے۔ حریم نے اطمینان سے آنکھیں موند لی کیونکہ اس کے دونوں محافظ اس کے پاس موجود تھے۔ 1 سال تیزی سے گزر گیا اور زاویار کی پہلی سالگرہ کا دن گھر میں آ گیا۔ گھر میں مہمان جمع تھے۔ ظہیر دفتر سے جلدی گھر آیا اور آتے ہی اس نے زاویار کو گود میں اٹھا لیا جو اب گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ حریم نے ظہیر کے ہاتھ سے بیگ لیا اور کہا، آپ تازہ دم ہو جائیں، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ظہیر نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو سب نے کیک کاٹنے کی تقریب شروع کی۔ بیگم آفندی نے زاویار کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ تقریب کے بعد جب مہمان چلے گئے تو ظہیر اور حریم لاؤنج میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ظہیر نے حریم کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، حریم، آج مجھے وہ پرانا وقت یاد آ رہا ہے جب مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ ہار گیا، لیکن تم نے مجھے جینا سکھایا۔ حریم نے چائے کا کپ ظہیر کو دیتے ہوئے کہا، ظہیر، وہ برا وقت گزر چکا ہے، اب ہمارے پاس زاویار ہے اور آپ کی محبت ہے۔
ظہیر نے مسکرا کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ ہم زاویار کو بھی پولیس افسر بنائیں گے تاکہ وہ بھی دوسروں کی مدد کرے۔ حریم ہنس پڑی اور بولی، یہ تو بڑا ہو کر خود فیصلہ کرے گا۔ اسی دوران زاویار روتے ہوئے جاگا تو ظہیر فوراً اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ شیر بیٹے، بابا پاس ہیں۔ حریم نے یہ منظر دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا کہ اب میری کہانی مکمل ہو چکی ہے۔ ظہیر نے حریم کو اپنے پاس بلا کر کہا، وعدہ کرو ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ حریم نے اپنا ہاتھ ظہیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہوں ظہیر۔